اور ہم سب ساتھی 15 روپے لے کر گئے. 10 دن کا خرچہ وہ 15 روپے کا تھا. اور کہرانے سے پہلے دلی، دلی سے پھر میوات. ہمارے جو ساتھی تھے میرے ہم عمر تھے لڑکے کئی، ہاں، وہ بیڑی پیتے تھے اور کچھ کسی بہانے سے باہر جا کے دکانوں پہ کھا پی کر آتے تھے. جی ہاں. تو ان سب کو 15 روپے کم رہ گئے. بعض نے ادھار بھی لیے. جی ہاں. اور ہم جب 10 دن لگا کر واپس آئے مرکز میں تو میرے پاس کرائے کے علاوہ 5 روپے بچ رہے تھے. 77 کی بات ہے، 76-77 کی بات ہے. کرائے کے علاوہ 5 روپے بچ رہے تھے. تو میں نے ان میں سے 2.5-3 روپے کا کتنے کا ایک رومال خریدا اور کچھ پیسے بچے اس کا میں نے اپنے گھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ لے کر گیا. یہ فضول خرچی اور زیادہ خرچ کرنے کی عادت یہ بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے. آدمی لکھنے پڑھنے سے محروم رہ جاتا ہے. جی جب بالغ ہو گیا میں اسی وقت سے امامت شروع کر دی تھی. دونوں نیت تھی اس میں. ایک تو آدمی پابند ہوتا ہے ذرا سا، بہت ساری چیزوں کا پابند ہوتا ہے، اور دوسرے کہ تاکہ گھر والوں سے خرچہ نہ لوں. جی ہاں. کچھ اور کام بھی کرتا تھا جب تک کہرانے پڑھتا تھا، کچھ اور بھی کام کرتا تھا، کتابوں پہ جلد چڑھانا اور وہ. اس کا سب مقصد یہ تھا کہ گھر والوں سے خرچہ نہ لوں تاکہ ان پر بالکل بوجھ نہ پڑے. جی ہاں. اور اسی طریقے سے پھر میں جلال آباد پڑھنے چلا آیا. اول سے آخر تک ہمیشہ امامت کری، پابند بھی رہے، نماز کے بھی پابند، اس سے بھی پابند، چستی بھی رہتی ہے، فکر رہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھانی ہے تو سویرا اٹھنا وغیرہ. تو علم حاصل کرنے والوں کو، بلکہ دین پر چلنے والوں کو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ آمدنی کی ضرورت ہی پیش نہ ہو. چاہیے پورے دین میں دینداروں کو یہی چاہیے. محنت کرنے سے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے سے کبھی نہیں شرمانا چاہیے. ہاں دیکھو یہ راز سے کی باتیں ہیں لیکن پھر بھی نفع. جب ہم مظاہر علوم کی طرف سے کلکتے چندہ کرنے جاتے تھے تو وہاں ایک جوڑا 70 روپے میں دھلتا تھا. یہ ہے مدرسہ دیتا تھا لیکن ہم بالکل نہیں دلواتے تھے. مدرسے کے 70 روپے خرچ کرتے ہوئے بھی زور پڑتا تھا، بلکہ کپڑے خود دھوتے تھے، خود دھوتے تھے. الا ماشاء اللہ کوئی ایسی مجبوری ہو گئی تو کبھی ایک ہاتھ جوڑا 2 جوڑے دھلوا لیے، خود دھوتے تھے. جی ہاں. تو اپنا کام خود کرو. آج کا کچھ مزاج، طبیعتیں، ماحول اسی طرح کا ہے.
بڑا آدمی اس کو سمجھایا جاتا ہے جو خود کچھ نہ کرے، اس کا سودا سلف بھی بازار سے نوکر ہی لاؤ ہے، نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتابوں میں موجود ہے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے گھر میں بھی، بلکہ ازواج مطہرات کی مدد کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، جی ہاں، اور اپنا سودا سلف بازار سے خود خرید کر لاتے تھے۔ وہ ہے نا فی الاسواق، کس طرح سے ہے وہ آیت شریفہ، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہاں کوئی اسی طرح کی ہے، جس کو عرب کے لوگ کہتے تھے یہ تو بازاروں میں پھرے۔ الحمدللہ اسی پر عمل کرتے ہوئے، اب بچے تو میرے پاس ہے نہیں، اپنا کام کاج پہ ہیں، اپنا سارا کام بازار کا خود کرنا، سلنڈر خود لانا، سامان خود لانا، فلانا ڈیمانڈ کا، یہ سب اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو، بہت اچھا ہوتا ہے، من پسند ہوتا ہے، جی جی ہاں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نگرانی بڑی فرمایا کرتے تھے، بہت نگرانی فرمایا کرتے تھے، جی ہاں۔ جہاں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے ان کمروں میں بھی جھانکتے پھرتے تھے، اگر آپ نے دیکھ لیا کہ تکیہ ٹیڑھا میڑھا پڑا ہوا ہے بفوراً گرفت، اگر آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں بستر پر کوئی لیٹا ہوا نہیں ہے، چادر کی تہ نہیں ہوئی ویسے ہی پڑی، فوراً پکڑ۔ اس لیے الحمدللہ یہ عادت ہے، اٹھتے ہی سب سے پہلے چادر کی تہ کر کے رکھنا، لحاف کی تہ کر کے رکھنا، جی ہاں، چستی پھرتی مستعد رہو، ہر کام اپنے وقت پہ خود کرو، جی ہاں، جی۔ آپ حضرات کی نصیحت کے لیے ہمیں یہ پتہ نہیں اس میں کیا کا فیکشن ہے، کیا کا ہو رہا، کیا کچھ ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس اپنی دو ہی ضرورت ہے، واٹس ایپ پہ پیغام وصول کرنا، واٹس ایپ پہ پیغام بھیجنا، اور اپنی اس کے اندر جو کتابیں ہیں وہ دو کام مستقل، بس تیسرا کام نہیں۔ تیسرا کام بڑا ہلکا پھلکا سا، کبھی کبھی یوٹیوب پر کوئی خبریں سن لینا، فضول کاموں سے بچو، گناہ کے کاموں سے بچو، اپنے کام سے کام رکھو، جی ہاں، مستعد رہو۔ ہاں میں جو بتانا چاہتا تھا، اسے کم ہم لیتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر میں بیان کے وقت بھی الارم لگا لیتا ہوں، جی ہاں، اس سے ہم کام لیتے ہیں، ہمیں آدھا گھنٹہ آرام کرنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، الارم لگا کے جب لیٹیں گے، جی ہاں، ہمیں صبح کو کس وقت اٹھنا ہے، الارم لگا دیا، اس وقت اٹھ گئے، اپنا کام کاج کر لیا، جو بھی کچھ اپنا معمول پورا کر لیا، ابھی نیند کا غلبہ ہو گیا، یہ کوئی تکان کچھ بھی محسوس ہوا، فجر کی نماز نہیں پڑھی ابھی، الارم لگا کے پڑھیں گے، بہت مرتبہ نہ جاگتا ہوا ہوتا آدمی، نہ سوتا ہوا ہوتا، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو الارم لگاؤ، چستی پھرتی سے رہو، ایک ہے عذر، ایک ہے سستی، ان میں فرق کرنا سیکھو۔ عذر کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، سستی کی اس کی وجہ سے نہیں بدلتے، غفلت کی وجہ سے نہیں بدلتے۔ عذر کی وجہ سے اگر معمول ترک ہوگا تو اس چھوٹنے کے باوجود ثواب ملے گا، چھوڑا نہیں
چھوٹا. ہاں، اور سستی اور غفلت سے چھوٹے گا تو نقصان ہوگا. جی، کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جانا ہے. کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت جائیداد بنا کر، بڑا بینک بیلنس بنا کر، فیکٹری لگا کر جانا. اس کے بارے میں بھی اصول بتاؤں گا انشاءاللہ، میں کروں گا بات. جی، کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کی مان کر اس دنیا میں زندگی گزارے، اسی لیے بھیجا ہے یہاں سے. ہاں، بد نصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں. بد نصیب وہ نہیں ہے جس کے پاس گھوڑا گاڑی نہیں. بد نصیب وہ ہے جو آخرت کے اعمال سے غافل ہے، اللہ کی اطاعت سے غافل ہے، گناہوں میں مبتلا ہے. وہاں تو ہر چیز پہ نوازش ہے، ہر چیز پہ نوازش ہے. ہاں، کیا زمانے جاہلیت میں تھا کہ بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو سوگ بنتا تھا. ظل وجهه مسودا وهو کظیم، اس کا چہرہ کئی دن تک بے رونق رہتا تھا، کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، غم کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے تھے، اور گھٹا گھٹا رہتا تھا. کظیم کا ترجمہ گھٹا گھٹا رہتا تھا. یہ آج بیماری میں یہی اثرات ہیں، یہی اثرات ہیں. ہاں، ایک لطیفہ سناؤں میں آپ کو. کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، میں بھی گیا مبارکباد دینے کے لیے. میں نے کہا ماشاءاللہ، بڑی خوشی منا رہے. انہوں نے کہا جی ہاں، بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہمارے یہاں خوشیاں ہیں، پڑوسیوں کے یہاں غم ہے. اگر بیٹی ہوتی تو ہمارے یہاں غم ہوتا، پڑوسیوں کے یہاں خوشی ہوتی. ہاں، تو دوستو، وہاں تو محرومی پر نوازا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بیٹیوں کی ذمہ داری ہے. دوسرے بالکل سادہ الفاظ میں کہو، بیٹیوں کا باپ کے ذمہ بوجھ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. بڑا نازک مسئلہ ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے. لیکن اس پر اجر بھی تو ہے، اس پر انعام بھی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کر دیا، مثالوں پر لکھایا، پڑھایا، شادی کرا دی، تو اللہ تعالیٰ محض اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے گا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی ہو؟ تو آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں پر بھی یہی اجر ہے. کوئی بول پڑا، اللہ کے رسول اگر 1 بیٹی 1 بہن کی ہو تو آپ خاموش رہے. کیوں؟ پتہ، 1 بیٹی کی خواہش تو سب کے دل میں ہے، 1 بیٹی تو ہونی ہی چاہیے، 1 بہن تو ہونی ہی چاہیے. ہاں، 2 سے گھبراؤ میں، 3 سے گھبراؤ میں. جی ہاں، اس لیے 1 بیٹی پر آپ خاموش رہے اور 2 بیٹی کی پرورش پر اور 3 بیٹیوں کی پرورش پر آپ نے خوشخبری سنائی. محرومی پر بھی نوازا جائے گا. جی ہاں، ٹھیک ہے، چلو ناشتہ لگ گیا ہے، پیچھے سے اٹھنا شروع ہو جاؤ، پیچھے بیٹھو، تشریف رکھو.